بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیت پڑھنی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمین و 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔
آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کا کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے، ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمین و 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے، اور جب یہ عمل آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔